اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تجوید کورس کے آج کے سبق میں ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ لحن ہے۔ لغوی اعتبار سے لحن کا معنی لہجہ اور غلطی دونوں کے ہیں، مگر تجوید کی اصطلاح میں لحن کا معنی غلطی مراد لیا جائے گا، یعنی اصطلاح میں قواعد تجوید کے خلاف قرآن پاک کے پڑھنے کو لحن کہا جاتا ہے۔ اب لحن کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے لحن جلی اور دوسری ہے لحن خفی۔ لحن جلی سے مراد بڑی غلطی ہے، یعنی ایسی غلطی جس سے معنی بالکل بدل جائے۔ لحن جلی حرام ہے، چاہے اس سے معنی بدلیں یا نہ بدلیں۔ دوسری قسم ہے لحن خفی، اس سے مراد ہے پوشیدہ اور مخفی غلطی۔ قرآن مجید میں صفات عارضہ کو ادا نہ کرنے سے لحن خفی پیدا ہوتی ہے۔ لحن جلی 4 قسم کی غلطیوں پر مشتمل ہوتا ہے، مثلاً حرف کو حرف سے بدل دینا، جیسے وَالتِّینِ کو کوئی وَالطِّینِ پڑھ دے۔ اسی طرح ایک حرکت کو دوسری حرکت سے بدل دینا، جیسے انعمت، اس کو کوئی انعمت پڑھے۔ اس کے علاوہ حرف کو کم کر دینا یا زیادہ کر دینا، جیسے لم یلد کو لم یالد پڑھے، یا لم یولد کو کوئی لم یولد پڑھے، تو یہ لحن جلی ہے۔ اسی طرح کوئی ساکن حرف کو متحرک پڑھ دے یا متحرک حرف کو ساکن پڑھ دے تو یہ بھی لحن جلی ہے، جیسے لفظ جعلنا کو کوئی جعلنا پڑھ دے یا جعلنا کو جعلنا پڑھ دے، تو ایسی غلطی حرام ہے۔ اب ہم دوسری قسم کو پڑھیں گے۔ دوسری قسم ہے لحن خفی۔ لحن خفی سے مراد ہے معمولی غلطی، اور یہ غلطی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب صفات عارضہ میں غلطی کی جائے، یعنی را کے اوپر اگر زبر ہو یا پیش ہو تو را کو پر پڑھا جاتا ہے، تو اگر اس را کو باریک پڑھا جائے تو یہ لحن خفی ہے۔ اس کے علاوہ اظہار کی جگہ اخفا کر دیا جائے یا اخفا کی جگہ اظہار کر دیا جائے، یا ادغام نہ کیا جائے یا اقلاب نہ کیا جائے، تو یہ بھی لحن خفی ہے۔ لحن خفی سے اگرچہ معنی میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، مگر قرآن پاک کی تلاوت کی تحسین کا دار و مدار صفات عارضہ پر ہے، اور اگر صفات عارضہ کو ادا نہ کیا جائے تو تلاوت کی تحسین میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔